کون سا جادو کیا؟ ریحان طارق کے آپ پروگرام میں گئی؟ میری ان کے ساتھ تھوڑی سی خلش ہوئی ہے کہ میری اتنی انسلٹ کی، یقین مانو 3 راتیں میں سو نہیں سکی کہ اللہ کرے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، کہ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو اس کی غائب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے کچھ اختلافات ہوئے، آپ نے کوئی ایسا جادو ٹونا کیا جس وجہ سے اب ریحان جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اس کو نا تھوڑا سا خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے، کبھی بھی نہ کہتے ہیں برا وقت بتا کے نہیں آتا۔ ریحان طارق کون ہے؟ ارے میرا ایک پرسنل ایشو تھا، میں اپنی پوڈ کاسٹ کر رہی تھی ریکارڈنگ، تو بیچ میں اس کا مس کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی، کہنے لگا اس بچی کو اگر آپ 2 گھنٹے کے اندر لا سکیں۔ میں نے آئی ڈونٹ نو کہ اس نے اور کتنے لوگوں کی آس امید پہ پانی ڈالا ہے۔ ان کے پاس 3 بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس بیک اپ ہے۔ نبیہا نے یہ کر دیا، اوپر مومنہ نے یہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ پوڈ کاسٹر ریحان طارق اس وقت NCCA کی حراست میں ہے۔ ایسا کیا انہوں نے کر دیا ہے کہ جو NCCA نے ان کا 6 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے لے لیا؟ آگے کیا جو ہے ذائچے ان کے بتا رہے ہیں کہ ریحان طارق کیوں ڈی فیم ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اور زیادہ جو ہے وہ عزت سے نوازنے والا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت لالا رخ صاحبہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں ارحم؟ الحمدللہ۔ دیکھیں ارحم، کبھی بھی نہ کہتے ہیں برا وقت بتا کے نہیں آتا، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اسپیشلی جب آپ اونچائی پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، اوپر کی چڑھان ہوتی ہے، وہاں بہت کیئرفل ہو کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اونچائی سے گر کر زیادہ چوٹ آتی ہے۔ ریحان طارق میرے حساب سے تو ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میرا ان کے ساتھ ذاتی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، پرسنل، جب میں ان کے پوڈ کاسٹ میں گئی۔ اس کے بعد میری ان کے ساتھ تھوڑی سی خلش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح رجب بٹ نے اپنی انانیت، اپنی فرعونیت، اپنی ایگو، اپنے کو بہت سمجھنا، کچھ اس کا بھرا ہے نا، کیا کہتے ہیں، مطلب وہ اس کے آڑے آ گیا، وہ اس کے آگے آ گیا۔ ایسے ہی ریحان طارق نے بھی اپنے کو فرعونیت کی طرف لے گیا، اپنے کو بہت زیادہ مغرور، بہت زیادہ اس چیز میں، اس نے بہت اچھی شاعری کرتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، لیکن اس کو نا تھوڑا سا خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے نا، وہاں پھر آپ کے ڈاؤن فال کا وقت آ جاتا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں میری ریحان طارق سے ذاتی طور سے ایک پروجیکٹ کے بارے میں پرسنل لیول پہ، مطلب تھا، پوڈ کاسٹ کے لیے بات چیت چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی اور ریحان کی کوئی پوڈ کاسٹ کو لے کے بات چیت چل رہی تھی پچھلے 2-3 مہینوں سے؟ جی جی، میرے پاس ایک بچی آئی جو معذوب ہے، جس کے دونوں ہاتھ اور پیر نہیں ہیں، اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس کی ہیلپ کروں، جو مجھے سمجھ آ سکی، جہاں تک میری عقل سمجھ، دیکھے میں بھی اتنی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، دنیا دیکھی بھی ہے، پڑھی لکھی ہوں، لیکن کہیں کہیں آپ کی عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ میں یہ سمجھی کہ اگر ہم ان کو یوٹیوب سے، چونکہ ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے، اگر جو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں نا، ذریعہ ہوتا ہے، جو آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہوتا ہے، آپ وہیں سے نیکی کا کام کر سکتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے مائک اور کیمرہ اس لیے نہیں دیا کہ میں یہاں خوبصورت لگ کے، پیاری بچی بن کے، اپنے فیشن کی، دیکھیں آج میں نے یہ والا میک اپ استعمال کیا، اس کے لیے نہیں ہے، بھلائی کے لیے ہے۔ تو میں نے اس بچی کو سجیسٹ کیا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا ہم یوٹیوب پہ کوشش کرتے ہیں، آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، آپ کے لیے آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس نے کہا میم میں نے بڑی مشکل سے BA کیا ہے۔ اس کا اتنا سا نا اسٹمپ ہے، وہ اس کو پکڑ کے پین سے نہ لکھتی ہے، میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی اس کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں نے سوچا میری ویورشپ تو بہت کم ہے، میرا اپنا چینل چل نہیں رہا، میں نے کہا اس کو کسی ایسے چینل سے لاتے ہیں جہاں اس کی ویورشپ زیادہ ہو، اور مریم نواز اسپیشلی ان سے ریکویسٹ تھی کہ وہ اس کو دیکھ کے ایک گورنمنٹ جاب دے دیں، یا اس کا کوئی خرچہ ماہانہ باندھ دیں کہ ایک بچی اپنی کفالت کر لے۔ وہ ایک یتیم یسیر بچی ہے، ماں چھوڑ گئی ہے، باپ وفات پا چکا ہے، اینڈ شی از 26 ناؤ، اور وہ اس وقت جب میری اس سے بات شروع ہوئی نا، تو اس وقت پہ تھی کہ وہ اس نے کہا میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، میں خودکشی کے اس پہ پہنچ چکی ہوں، میں اتنی ڈس ہارٹنڈ ہوں۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے دلاسا دیا، اور میں نے اسے کہا کہ نہیں یار یوں کرتے ہیں، ریحان طارق کے شو پہ آپ کو۔ اس نے کہا میم یہ تو بہت، وہ اتنی خوش ہوئی، یقین مانو ارحم، اس کا ولولہ، جوش، اس کی خوشی، اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ میں اس کو اگر تھوڑی سی بھی خوشی دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے ریحان سے اس کا شیئر کیا سارا، ریحان سے ریکویسٹ کی، ریحان نے کہا میم لالا میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں، میں کمبوڈیا سے ایک بچہ لا رہا ہوں، نہیں میں بھی اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس طرح کے کرنا چاہتا ہوں، بس یہ میں پروجیکٹ کر لوں پھر میں اس بچی کو انوائٹ کریں گے۔ اس نے اپنے ایک اسی شو میں اس بچی کا اناؤنس بھی کیا کہ نیکسٹ ہماری گیسٹ وہ آنے والی ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ میں نے جب ایک دن اس نے مجھے ان دا مڈل آف ون آف مائی اپنی پوڈ کاسٹ کر رہی تھی ریکارڈنگ، تو بیچ میں اس کا مس کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی، کہنے لگا اس بچی کو اگر آپ 2 گھنٹے کے اندر لا سکیں۔ میں نے کہا جی وہ اسلام آباد میں ہے۔
دیکھیں ایک بچے ہمیں مشکل ہے ٹریول کرنا، ارم تمہیں میں کہوں یار میں تمہیں 2 لاکھ کی نوکری دے رہی ہوں، فوراً آدھے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچو، تو جہاز پہ بھی نہیں جا سکتا، پرسنل جہاز پہ بھی نہیں جا سکتا. سو آئی سیڈ ریحان 24 آورس دینے پڑیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا یوں کریں آپ نیکسٹ ویک بلا لیں. پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، میں اس کو نا 15 منٹ اپنے شو میں دوں گا گیسٹ میں. وہ بچی، آپ اس کی آواز سنتے آپ کا دل بیٹھ جاتا. میں لٹرلی روئی. میں نے کہا ایم سوری بیٹا. کہنے لگی میم یہ تو میری تذلیل ہے، میں تو بہت آسرا لے کر آئی تھی، امید لے کر آئی تھی. کام کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا کسی کے لیے بھلائی کرے. یہ تو میرا پرسنل انٹریکشن ہے ریحان طارق سے. آئی ڈونٹ نو کہ اس نے اور کتنے لوگوں کی آس امید پہ پانی ڈالا ہے، اس نے کتنے اپنی تو ویورز. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بڑے لوگوں کی آس امیدوں پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے اب ریحان اس مشکل میں ہے؟ بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ دیکھ کے ڈالتے ہیں، ایسے نہیں اٹھ کر چیزیں آپ پر آ جاتی. میری کل رات کو 3 دن سے ایسا ہو رہا ہے، پہلے 2 دن پہلے بھی میری لائٹ چلی گئی. 3 گھنٹے میں بغیر لائٹ کیسے بیٹھی رہی، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں میں نے کیا غلطی کی، میں نے کسی کا حق مارا. کسی نے مجھ سے کھانے کو کہا اور میں نے نہیں دیا، کسی نے مجھ سے ہیلپ کو کہا اور میں نے نہیں کیا، کسی نے شاید ٹھنڈا پانی مانگا اور میرے فریج میں پانی نہیں تھا یا خراب تھا یا نہیں تھا، اویلیبلٹی نہیں تھی. سب سے پہلے اپنے اندر گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے ریحان طارق کے لیے میں کوئی بد دعا کوئی ایسی بات نہیں کروں گی. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دوں. سوشل میڈیا پر تو کچھ ایسے سوالات آ رہے ہیں، میرے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ریحان طارق کے آپ پروگرام میں گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کے کچھ اختلافات ہوئے، آپ نے کوئی ایسا جادو ٹونا کیا جس وجہ سے اب ریحان جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے. کون سا ایسا جادو کر دیا ہے کہ زیر حراست ہی ریحان کو جو ہے وہ بھیج دی ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ. دیکھیں نہیں، کون سا جادو کیا ہے جس وجہ سے ریحان جو ہے وہ حراست میں ہے؟ میرے بعد اس کے شو میں میرا آئی ہے، اس کے بعد ریمبو آیا، اس کے بعد وہ جواد کے جو پہلے وہ آیا تھا حکیم صاحب جس کی اس نے بہت انسلٹ کی تھی، اس کے بعد جس مولوی نے یہ مل کر اس کے اوپر کیس کیا ہے وہ آئے ہیں. میرے ساتھ تو اس کا بڑا باعزت بہت. نہیں، لوگوں کا تو یہی کہنا ہے نا کہ لالا رخ صاحبہ گئیں اور جس وہ گیٹ اپ میں آپ وہاں اس پروگرام میں گئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے تھوڑے سے آپس میں اختلافات ہوئے اور لالا رخ صاحبہ نے جو ہے کوئی ایسا جادو کیا جس وجہ سے جو ہے ریحان طارق اس وقت جو ہے وہ زیر حراست ہے اور مشکلوں میں گھر گیا ہے. پلیز اسٹاپ. میں نہ تو جادوگر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے کرنا ہونا تو میں ان لوگوں پہ کروں جو اتنا تشدد کر رہے ہیں اس وقت ملک میں اور اتنا جنہوں نے ظلم مچایا ہوا ہے. میں ریحان طارق کون ہے؟ اس لائن میں تو ریحان طارق آتا ہی نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جابر بیٹھے ہوئے اچھا، ہیں. کیا لگتا ہے کہ چلیں یہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کا ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا لگتا ہے کہ ابھی ذائچے کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ ان کو مزید عزت دینے والے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور ضرور. لیکن دیکھیے پھر اوپر ایک دفعہ انسان گرتا ہے نا تو پھر اونچائی کا سفر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور 1-2 دن میں، آج کا دن ہے، یہ 24 آورس اس کو ہو گئے ہیں، آج کل میں واپس اب باہر آ جائیں گے. ان کے پاس 3 بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس بیک اپ ہے، ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس پوا ہے جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے 10 نہیں 50 نہیں 100 لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہوگی. صرف اس نے برا تو نہیں کیا ہوگا نا، اچھا بھی کیا ہوگا. تو ریحان بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. میں کبھی کسی کے ساتھ پرسنل میں اچھا چلے آپ نے بہت اچھی بات کی. ارے میرا ایک پرسنل ایشو تھا 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور میں نے آن کیمرہ سب کو کہا کہ میرا پرسنل ایشو ہے اور وہ میرا ذاتی دل کی خلش تھی. میں نے اس شخص کے خلاف کچھ نہیں کیا تو میں ریحان طارق کے لیے کیوں کروں گی؟ یا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ارہم آپ کے نام پہ میں نے ایک لڑکے کو RJ ارہم ہے اور بڑا اچھی طرح سے بات کی، اس نے آواز بڑی اچھی تھی، پڑھا لکھا. میں اسے کہا مجھے اپنے تھوڑے انٹرویوز بھیجو، اسے نہیں بھیجے، بٹ مجھے لگا ڈیسنٹ ہوگا. میں وہاں گئی، اس نے میری اتنی انسلٹ کی، یقین مانو 3 راتیں میں سو نہیں سکی، میں ٹراما میں چلی گئی. مجھ سے سوال پوچھتے ہیں آپ کو 5 کلمے آتے ہیں؟ آپ 4 کل سنائیں. وہ کون سی صورت ہے قرآن کی جو مکمل ہے؟ ایسے ایسے سوالات. بعد میں اس کے جواب سوچتی رہی کہ مجھے سب جواب آتے تھے. کل جب میں سنانے لگی، کیونکہ ہم 3 کل روانی سے پڑھتے ہیں، جب 4تھا کافرون ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو آپ وہاں رک جاتے ہیں. اس نے میری اتنی انسلٹ کی، میں نے اس کو بدوا نہیں دی، اس پہ میں نے جادو نہیں کیا کہ اللہ کرے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں. ہاں میں نے یہ ضرور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو اس کی غائب ہو جائے.
ٹھیک ہے. مجھے اس کو کچھ جاننے والوں نے بعد میں کہا میم آپ ہمیں بتاتی ہیں ہم وہ ویڈیو پبلش ہونے سے پہلے رکوا دیتے. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ریحان طارق پر دوبارہ واپس آتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے کہ اب ریحان ان ساری مشکلات سے کتنا جلدی جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا 2 دن ہے، یہ آج اور کل کا دن ہے. آج شام تک آ جائے گا باہر. لیکن ایک میں سجیشن دوں گی ریحان طارق کو، اور بہت دل سے اور بہت اپنے اندر سے، کہ ریحان تھوڑا سا اپنا نا سافٹر سائڈ لے آؤ. ٹھیک ہے، یہ بہت تمہیں اللہ نے عزت دے دی اس سے. یہ جو انٹرگیٹو جرنلزم ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے کو انسلٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. اب آپ خوبصورتی کی طرف آ جائیں. آپ لوگوں کو آپ اب ہیروز ڈھونڈیں، معاشرے کے ہیروز ڈھونڈیں. چھپے ہوئے ہیروز بہت ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہماری نظر سے اوجھل ہیں. ہم برے لوگوں کو کیوں ڈھونڈ کر لا رہے ہیں؟ ہم حکیم صاحب کو کیوں لا رہے ہیں، ٹن 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 والے جس نے 4 شادیاں کر لی؟ ہم ایسے لوگوں کنٹروورسیز کو کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی بکتا ہے، یہ منجن بھی بکتا ہے، بھلائی کا منجن بھی بکتا ہے، ایمان کا منجن بھی بکتا ہے. یہ بھی دکانیں ہیں، دکانیں ہیں نا، یہ سب دکانداری ہے. ریحان طارق بھی دکاندار ہے، آپ بھی دکاندار ہیں، میں بھی دکاندار ہوں. ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر اپنی باتیں بیچتے ہیں. تو آپ اپنی جب قرآن کی ایک صورت ہے جس کا چھوٹا سا وہ ہے، اور جو لوگوں نے چند سکوں کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچا، تو آپ چند سکوں کے لیے اپنی عزت کو نہ بیچیں. ٹرن اٹ. اور یہ میں نے ریحان کو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا میری اس کی گفتگو، میں نے کہا تھا ریحان اب سوشل کی طرف آ جاؤ. کمبوڈیا سے ایک بچے کو چھڑا کر لایا، ایسے بڑے کیسز ہیں. آپ کو میں بتاؤں اس وقت کم از کم 65,000 سعودی عرب میں ہمارا مزدور طبقہ قید ہے اور ناجائز، کوئی کام نہیں کر رہا. دبئی میں اریسٹڈ ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. ملیشیا میں اریسٹڈ ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. ہمارے پاس اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں اچھے کام کرنے کے، ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم لوگوں کی صرف عزتیں اتارنے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبیہا نے یہ کر دیا، اوپر مومنہ نے یہ کر دیا، اس کے یار نے گڈی دے دی. واٹ از دیٹ؟ واٹ از دیٹ؟ ہمیں اپنے پورے ینگ جنریشنز کا، جینزیز کا سب کا ذرا سا کیلیبر بھی بڑھانا چاہیے، اور ہمیں اپنا بھی کیلیبر بڑھانا چاہیے. سو آئی ووڈ لائک کہ میری دعا ہے ریحان طارق ہمیشہ اور بھی عزت پائیں، اور بھی رسپیکٹ پائیں، اور بھی شہرت پائیں. بٹ وہ صرف تب ہوگا جب وہ اپنا قبلہ بدلیں گے اور انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. یہی میں نے رجب بٹ کے لیے کہا تھا. رجب بٹ نے 19-20 بھی اپنے کو نہیں بدلا. وہ گرتا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کی ڈاؤن فال آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ریحان طارق نیڈس ٹو سیو ہم سیلف، اور سیونگ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ایک سجدہ ہے اور اللہ راضی. بے شک جی، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس وقت جو ہے ریحان طارق کی جو جتنی بھی مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں ان سب میں اللہ پاک آسانیاں کریں، اور اللہ پاک ان کو سرخرو جو ہے وہ کریں، اور وہ جلد از جلد جو ہے واپس آئیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھیں، اور حالات دنیا، حالات و واقعات کے بارے میں جو ہے ہمیں جس طرح وہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، وہ ہمیں ضرور دکھائیں. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.